تو پہلی بات یہ ہے کہ میں دبئی میں ایک چھوٹا سا پاکستان میں دیکھتا ہوں، یہاں ساتھ تمام قومیتوں کے لوگ، تمام علاقوں کے لوگ جو ہے بیٹھے ہیں، تو مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں آج میں بیٹھا ایک بات چیت کر رہا ہوں۔ باقی انہوں نے مجھے بلوایا، حالانکہ میرا فرض بنتا تھا، کوئی محبت سے بلائے تو کبھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا معاملہ پاکستان کے حالات کا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، پاکستان کے مسائل کا، تھوڑا سا ایک بات میں بتانا چاہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں 1967 سے 67 سے اس تحریک میں شامل ہوں، اور شامل ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کے مزدوروں، کسانوں کو، عوام کو کسی طرح سے ایک سکھ چین کی زندگی نصیب ہو سکے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر غریب طبقے کے لوگ ہیں، کوئی امیر طبقے کے لوگ ہم نہیں ہیں۔ میں کوئی امیر آدمی کا بیٹا نہیں ہوں، ایک غریب آدمی کا، ایک فیکٹری ورکر کا میں بیٹا ہوں، اور وہی وہ حالات تھے جو مجھے 1967 کی تحریک میں لے گئے، جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا اور ایوب خان کا دور حکومت تھا، سختی تھی بہت، مزدوروں کسانوں پہ بہت سختی تھی، مزدوروں کی یونینز پہ بہت سختی تھی، تو میں اپنے گھر میں بھی حالات دیکھتا تھا، اپنے والد کے حالات بھی دیکھتا تھا، تو اس تحریک میں کودا، اور پھر وہ دن اور آج کا دن پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا ہم نے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس میں دنیا گھومنے کا موقع بھی ملا، دنیا کے 30-35 ممالک میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، کچھ عرصہ ملک سے باہر رہنے کا موقع بھی ملا، لیکن تمام تر حالات کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایک ہی نتیجے پہ میں پہنچا کہ پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں آزاد ہونے والے بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کی ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ دو ملک تو بالکل، انڈیا اور پاکستان تو ہم اکٹھے آزاد ہوئے، اور چین ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا۔ اب یہ دو ملک تو بالکل ہمارے سامنے ہیں، پھر یہ ریاستیں ہیں، یہ جو ریاستیں ہیں یہ سامنے ہیں ہمارے، اور ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، ان ریاستوں کی ترقی بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سارے حالات ذہن میں رہے، یورپ کی ترقی، یورپ کا پورا انقلاب، امریکہ کی ترقی، امریکہ کا انقلاب، روس کا انقلاب، مطلب یہ تمام چیزیں ہماری نظر سے گزری، ہم نے پڑھا، دیکھا، اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کر ہمیشہ دل جو ہے اس میں ایک تکلیف ہوئی، ایک دکھ ہوا کہ جب دنیا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک ایسا ملک جس کے پاس 4 موسم ہے، جس کے پاس ایک بڑی زمین ہے، جس کے پاس پانی ہے، اور دنیا میں بہت کم ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بارش کا ایک قطرہ ہمالیہ کے پہاڑوں پہ گرتا ہے وہ پورے پاکستان سے گزر کے جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک بہت کم ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمت سے نوازا ہو کہ آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو، لیکن ابھی غور کریں گے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں پہ بارش کا ایک قطرہ جو ہے وہ پورے پاکستان سے گزر کے جاتا ہے۔ تو یہ نعمت پاکستان کے پاس موجود ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نعمت موجود نہیں ہے۔ زمین ہے، محنتی لوگ ہیں، پوری دنیا کی ترقی میں پاکستانی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جن جن ممالک میں گیا ہوں وہاں میں نے پاکستانیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے وہاں ان کی عزت دیکھی، ان کا احترام دیکھا، لوگ ان کی محنت کو مانتے ہیں، اور انہوں نے برطانیہ جیسے ملک کو بنایا۔ اگر برطانیہ کی تاریخ میں تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک خود برطانیہ کی اپنی حکومتیں اور برطانیہ کا اپنا میڈیا اور برطانیہ کے وہ لوگ کہ جو تاریخ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی برطانیہ میں نہ آتے تو شاید آج برطانیہ یہ برطانیہ نہ ہوتا جو برطانیہ آج ہے۔ اس کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا پاکستان نے۔ اسی طرح اس پورے مڈل ایسٹ کی ترقی میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا، اس گلف کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن پاکستان کی اپنی ترقی ہم لوگ نہیں کر پائے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہماری وجہ سے، کہ وہ ترقی ہماری وجہ سے نہیں ہو پائی یا حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں ہو پائی؟ تو جس نتیجے پہ میں پہنچا کہ پاکستان کی ترقی ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ مثلاً ایک میں مثال دیتا ہوں، کمرا صاحب آدھا گھنٹہ ہے؟ ہاں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان پہ امریکہ نے اپنا قبضہ کر لیا، جب ایٹم بم جاپان پہ مارا تو اس کے بعد جاپان کی حکومت تو ختم ہو گئی، اور جب جاپان کے عوام جو تھے وہ بھی بے بس ہو گئے، وہ کسی قابل نہ رہے، تو امریکہ نے اپنی فوجیں جاپان میں اتار دی اور جاپان کے اوپر قبضہ کیا۔ 7 سال تک جاپان پر امریکہ کا قبضہ رہا۔ 7 سال کے بعد امریکہ نے جاپان کی حکومت نے جاپان کیا، لیکن اس دوران امریکہ نے ایک کام کیا۔ پہلے اس نے ایک کام کیا کہ جاپان پہ ایٹم بم مارا،
اور لاکھوں جاپانیوں کو باقی کر دیا. جاپان کو برباد کر کے رکھ دیا امریکہ نے, اور آج تک اس بربادی کی داستان جاپان میں نظر آتی ہے. لیکن جب اس نے جاپان پہ قبضہ کیا تو ایک اس نے اور کام کیا کہ جاپان کا جو پرانا بادشاہت کا نظام تھا اور جو جاگیردانہ نظام تھا وہ توڑ دیا. انہوں نے اس کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جاپان میں زمین کے گھر مقرر ہوگی اور اس حد سے زیادہ کوئی شخص زمین نہیں رکھ پائے گا, اور وہ زمین وہی کاشت کرے گا جو